الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. بر حسابم رات بینی ناگزیر. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم حضرت مولانا افتخار احمد صاحب، قاری محمد شہزاد صاحب، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 12 ربیع الاول ہم یہاں گوگینا خورد اسلام آباد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت، حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ کا ذکر سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ربیع الاول کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، عالم اسلام کا چپا چپا، قریہ قریہ، کونا کونا ذکر رسول سے گونج جاتا ہے. اللہ کے بعد
انسانی کانوں نے سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر سنا وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ انفرادیت صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ ان کا ذکر کہیں تھمتا بھی نہیں، رکتا بھی نہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، میرے آقا جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے۔ دنیا کی ہر مشہور شخصیت، مشاہیر زمانہ، ہر شخصیت کا تذکرہ سوانح عمری ذکر ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہوتا ہے۔ ہر شخصیت کا تذکرہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ انفرادیت عطا کرتی ہے کہ ہمارے آقا کا ذکر میلاد سے شروع نہیں ہوتا اور وفات پر ختم نہیں ہوتا۔ ذکر شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے اور ختم ہوتا ہے جنت میں بھی، ختم انتہا تو ہے ہی۔ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ نقطہ آغاز ذکر رسول کا سٹارٹنگ پوائنٹ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب کچھ بھی نہ تھا ایک رب تھا اور ذکر شاہ عرب تھا۔ اللہ نے عالم ارواح میں ذکر رسول کی سب سے پہلی محفل سجائی۔ اس طرح آپ نے سجا رکھی، عنوان تھا عالم ارواح میں سامعین تھے انبیاء و رسول، خطیب رب ذوالجلال تھا، عنوان گفتگو تھا شان محمد مصطفیٰ۔ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کی روحوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم سب کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دے کر بھیجوں گا۔ من کتاب و حکمت میں سے، پوری کتاب و حکمت نہیں، کہ من کا مطلب عربی میں من کا مطلب سے، میں سے۔ بہت توجہ کیجئے، آپ کے دلوں کو ذکر عشق مصطفیٰ سے منور کروں۔ رب العالمین نے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت میں سے کچھ دے کر تمہیں بھیجوں گا محدود زمانوں کے لیے۔ جب تمہارا پیریڈ ختم ہو جائے گا تو باقی کتاب و حکمت اگلے کو دوں گا، پھر اس کا ختم ہو جائے گا، پھر اگلے کو دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سب کو کچھ خوبیاں دے کر بھیجوں گا، کچھ ادائیں دے کر بھیجوں گا،
گوکینہ خورد والوں، جب نبیوں کو نوازے جانے کی باری آئی تو لب و لہجہ یہ ہے، توجہ کیجیے، آتیتکم من کتاب، کتاب میں سے کچھ نہیں، لفظ آتیتو الف عین عطا یأتی، اور یہی عطا یأتی آتیتو آتینا سب نبیوں کے متعلق لگا دیا۔ کہیں کہا آتینا ابراہیم رشدا، ابراہیم کو رشد و عقل دوں گا، آتی عطا کے آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ کہیں فرمایا آتینا داؤد و سلیمان علما، داؤد و سلیمان کو علم دوں۔ کہیں فرمایا آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب دوں توراۃ۔ کہیں فرمایا آتینا لقمان الحکمہ، لقمان کو حکمت دوں۔ کہیں فرمایا آتینا عیسی ابن مریم البینات، ابن مریم کو بینات دوں۔ عطا یأتی، سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو جب دیے جانے کی باری آئی تو کہا دوں گا آگے، لیکن جب آمنہ کے لال محمد عربی کو عطا کیے جانے کی باری آئی الف تا یا آتیتو نہیں فرمایا، بلکہ زبان حق کہہ رہی تھی انا اعطیناک الکوثر، یا اعطینا عطا، عطا نے عطا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا دامن نعمتوں سے بھر دیا، انا اعطیناک الکوثر، ساقی کوثر بھی آپ ہیں، شافی محشر بھی آپ ہیں، صاحب قرآن بھی آپ ہیں، صاحب معراج بھی آپ ہیں، امام الانبیاء والمرسلین بھی آپ ہیں، ختم رسل بھی آپ ہیں، فخر رسول بھی آپ ہیں، حبیب کبریاء بھی آپ ہیں، محبوب خدا بھی آپ ہیں، بلغ العلا بھی آپ ہیں، کشف الدجا بھی آپ ہیں، صاحب قاب قوسین او ادنا بھی آپ ہیں، شمس الضحیٰ بھی آپ ہیں، بدر الدجا بھی آپ ہیں، نور الہدیٰ بھی آپ ہیں، خیر الورا بھی آپ ہیں، احمد مجتبیٰ بھی آپ ہیں، محمد مصطفیٰ بھی آپ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر تجھے تو بہت کچھ دیا، انہوں نے کہا آتیتکم من کتاب، کتاب اور حکمت میں سے تمہیں کچھ دو، لیکن ان سے کہا تمہیں بہت کچھ عطا کرتا۔ ماہ ربیع الاول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمالات فضائل کا جہاں لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور آئے کیسے؟ میلاد سن لیجیے، میلاد سیرت سنا دیتا ہوں۔ ام ایمن فرماتی ہیں ولد الرسول طاہرا و مطہرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی، آپ طاہر، مطہر، مغسول، مکحول، مدہول، متبسم اور سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے۔
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں دنیا کا ہر متنفس جب جنم لیتا ہے روتا ہوا آتا ہے، لیکن میرے یتیم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب میرے آنگن میں قدم رکھا روتا ہوا نہیں آیا بلکہ محمد مسکراتے ہوئے آئے ہیں۔ ولادت ہو گئی۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے محمد عربی جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں بنائی، صورت بھی کسی کی نہیں بنائی۔ صورت میں بھی عیب ہے، سیرت میں بھی لا عیب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ مسکرانے والے، سیرت سب سے زیادہ آپ کیوں سلوٹے ڈال کے بیٹھے مسکرائیے سب مسکرائیے۔ ابھی میں نے حدیث سنائی سنت سمجھ کے مسکرائیے، یہ بلا اکتانے والی محفل ہے، مسکراہٹ والی محفل، اکتاہٹ نہیں مسکراہٹ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سواری پر بیٹھتے تو مسکراتے، کسی نے کہا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا میں نے اپنے محمد عربی آقا کو دیکھا جب بھی سواری پر بیٹھتے مسکراتے۔ یورپ چلے جائیں نا آپ کے بہت سے لوگ ہوں گے وہاں سڑکوں پر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں پلیز اسمائل، اسٹریس ختم ہوتا ہے، دباؤ ذہن ٹینشن مسکراہٹ سے۔ ڈرائیور مسکراتا نہیں ہے نا، جب میرا ڈرائیور کدھر وہ غصے میں تھا، اس کو میں نے نہیں بتایا تھا اس طرح کی چڑھائی ہے، ابھی اس کا موڈ خراب، میں اس کو کہہ رہا تھا پلیز اسمائل۔ اس سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہر وقت متھے پہ وٹ اس طرح آنکھیں نکالنی، اس سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں ذہنی ٹینشن اس لیے کہ مسکراتے نہیں ہوا، ہر وقت جناب پتہ نہیں کیا خشک صوفی بنے ہوئے، مسکرایا کریں، یہ سنت رسول ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب گھر سے نکلتے سواری پر بیٹھتے تو مسکراتے۔ آج کا ڈرائیور مسکرا کے گاڑی نہیں چلاتا، گھر سے بیگم سے لڑ کے نکلتا ہے، موٹر سائیکل ہو اس پر غصے سے کک لگاتا ہے، ٹخنا زخمی کرتا ہے اور پھر اس کی بات کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں ہوگا، مسکرا کے اگر نکلتا تو کم از کم یہ تو نہ ہوتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ مسکرانے والے، سب سے زیادہ مصافحہ کرنے والے، اگر کوئی ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ رحمت عالم کے دونوں ہاتھوں میں دے دیتا اللہ کا رسول اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود پیچھے نہ کھینچ لیتا۔ شفیق پیغمبر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلق رسول کا نقشہ کھینچتی ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، میرے آقا صلہ رحمی کرنے والے، ضعیفوں اور ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا محمد ان کا سہارا بن جانے والے۔ تکسب المعدوم کا ترجمہ کرتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ بہت مختلف مفاہیم بیان کیے محدثین، ایک مفہوم یہ بھی تکسب المعدوم، ایک مفہوم یہ تکسب المعدوم کا ایک مفہوم یہ گمشدہ چیزیں مالک کو لوٹانے کا، وہ بھی ٹھیک، خلق رسول ہے، اخلاق اسوہ حسنہ ہے۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی میں مسجد نبوی میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا. یہ ابو ہریرہ وہ ہیں جنہوں نے شادی کی ان کے بچے تھے. یہ فقیر منش طالب علم دارالعلوم محمد کا ساری عمر تجرد کی زندگی گزاری. علم رسول علم حدیث حاصل کیا. اللہ کے رسول نے دعا دی فرماتے ہیں بھوکا تھا لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا کسی سے معلومات کرنا. اتنے میں صدیق اکبر آئے. میں نے ان سے مسئلہ پوچھا. وہ مسئلہ مجھے آتا تھا لیکن میں نے پھر بھی پوچھا کہ پوچھتے ہوئے یہ میرے چہرے کو غور سے دیکھیں گے تو میری بھوک پہچان لی. لیکن صدیق اکبر نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. بھوک نہ سمجھے. پھر فاروق اعظم گزرے. میں نے ان سے بھی ایک قرآنی آیت کا مفہوم پوچھا. انہوں نے مسئلہ بتایا لیکن میرا مسئلہ نہیں سمجھا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بھوک سے بے قرار مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھا تھا. میری بھوک کو میں کہا کرتا ہوں صحابہ کی بھوک نے ہمیں کھلا رکھا ہے. انہوں نے بھوکے رہ کر مشقتیں کر کے دین ہم تک پہنچائے اور ہم الحمدللہ کھا رہے ہیں. چینی 1000 روپے کلو بھی ہو جائے نا میرا حلوہ بند نہیں ہوگا. یہ ان کی بھوک کا صدقہ ہے. اصحاب رسول کی بھوک کا صدقہ ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے ساتھیوں سے اشارتاً کنایتاً بتانا چاہا لیکن کوئی میرے راز کو نہیں جان سکا. اتنے میں دلوں کا طبیب اور دلوں کا حبیب نبی مہربان آ گیا. جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے بھی مسئلہ پوچھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے بھوک لگی ہے. اصل مسئلہ بیان کر تعریفون بسیماہم وہ چہرے سے پہچانے جاتی ہے. لا یسألون الناس الحافا وہ دست طرف دراز نہیں کرتے. وہ بھوکے تو ہوتے ہیں لیکن بے ضمیر نہیں ہوتے. نبی مہربان نے فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے بھوک لگی ہے. عرض کی ہاں اللہ کے رسول بھوکا تو ہے. فرمایا آؤ اچھا آؤ میرے پیچھے. کاشانہ نبوت میں لے گئے. کچھ دیر بعد اندر سے باہر تشریف لائے تو دست رحمت میں ایک پیالہ دودھ کا اٹھایا ہوا ہے. میں خوش ہوا دودھ کا پیالہ ملے. رحمت عالم نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ 70 اصحاب صفہ ان کو بھی بلاؤ. جس طرح تو بھوکا ہے دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس طرح 70 اصحاب رسول بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں انہیں بھی بلا لاؤ. فرماتے ہیں اب لرزتے قدموں سے واپس لوٹا. ایک پیالہ 70 پینے والے کیا بنے. 70 اصحاب آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے پلانا شروع کر دیا. 70 اصحاب نے پیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں 71واں میں تھا. پھر پیالہ مجھ تک پہنچا. پیالے میں دیکھا تو حیران رہ گیا. دودھ کناروں تک بھرا ہوا ہے. میں نے پیا. رحمت عالم نے فرمایا اور بھی. میں نے پھر پیا. شکم سیر ہو گیا.
رحمت عالم نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی، میں نے پھر کیا، رحمت عالم نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے اب تو ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے، سیر ہو گیا ہوں۔ اسلام آباد والوں کو کینہ والوں خلق محمد دیکھیے، اسوہ رسول دیکھیے، 71 بھوکے اصحاب کے پی لینے کے بعد پیالے میں بچا ہوا سب کا بچا ہوا سب کا جھوٹا آخر میں امام الانبیاء نے پیا۔ اس پہلو پہ غور کیجیے، اتنی عاجزی ہے، اتنی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک دن عائشہ سے فرمانے لگے، سیدہ خاتون المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں پیالے میں پانی پی رہی تھی، اللہ کے رسول داخل ہوئے حجرے میں تو مجھے وہیں سے فرمایا عائشہ تھوڑا میرے لیے چھوڑ۔ میں نے کہا میں یہ پی لیتی ہوں، وہ مٹکا بھرا ہے پانی کا وہاں سے آپ کے لیے اور لاؤں۔ فرمایا نہیں، اسی میں چھوڑ تاکہ قیامت تک آنے والے مردوں کو یہ میسج مل جائے کہ بیوی کا جھوٹا پینا مردانگی کے خلاف نہیں۔ ہاں، یہ اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا ہے، میں بیوی کے بعد پیوں، پہلے مجھے دے پھر تو پی، مرد ہے تو بازار میں پٹاخہ بھی پھوٹ جائے تو اس مرد کی ہوا نکل جائے، ساری مردانگی گھر میں ہی اس کو چاڑتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ کا خلق یہ ہے، اس وقت روکینہ والوں سیرت سنو اپنے پاس۔ آپ نے فرمایا باپ سے فرمایا باپ سے کسی یتیم کے سامنے اپنی سگی اولاد سے پیار نہ کرنا۔ جنگ احد کے بعد ایک صحابی سے کہہ رہے تھے کہ تیرا بیٹا مدینے کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، احد کے شہداء کے بیٹوں کے ساتھ۔ جب اپنے بیٹے کو آواز دینا تو یا بنیا کہہ کر نہ پکارنا، یا ابنی کہہ کر نہ پکارنا، کیونکہ جب تم میرا بیٹا کہہ کر پکارے گا باپ ہے نا، تیرے لہجے میں بڑا پیار ہوگا، تیرے لہجے میں بڑا کی شفقت ہوگی۔ ہاں، نام لے کے پکارنا چاہیے، نام لے ادنان یہ نہ کہنا بیٹا یتیم کے سامنے، اس لیے کہ جب تم یا بنیا میرا بیٹا کہہ کر پکارے گا تو تیرے لہجے میں کمال رحمت ہوگی، یتیموں کا دل زخمی ہو جائے گا، باپ کو یاد کر کے آنسو بہانے لگیں گے، اور یتیمی میں کتنا درد ہوتا ہے یہ محمد سے بہتر کون جانتا ہے؟ درد یتیمی کو تو محمد جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دنیا کے دوسرے یتیم تو پیدا ہونے کے بعد یتیم ہوتے ہیں، لیکن تو منفرد یتیم ہے جو پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ سیرت بڑی اعلیٰ ہے، اسوہ بڑا اعلیٰ ہے، تعلیمات بڑی منفرد ہے۔ پڑوسی کو حکم دیا تیرے پڑوس میں اگر کوئی غریب فیملی رہتی ہے، تیرے گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے تو اپنے گھر کے عمدہ کھانوں کی خوشبو سے غریب پڑوس میں اذیت نہ پہنچانا۔
پانی زیادہ ڈالنا، اس کے گھر بھی دینا۔ اس لیے کہ تیرے گھر کے کھانوں کی خوشبو سے بچوں نے تڑپ کر اگر والدین سے فرمائش کر ڈالی ابا جی وہ کھانا ہے جو یہ خوشبو آ رہی، اور باپ کی جیب میں گنجائش نہ ہوئی تو باپ بہت بگڑ جائے۔ ایک ماں اپنے تڑپتے ہوئے پیاسے بچے کے لیے ممتا سے مجبور ہو کر دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور اسماعیل دامن کوہ میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس سے۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں، ممتا کی ماری ہوئی پیاسی بے قرار ماں اپنے ننھے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دیوانہ وار چکر لگا رہی تھی۔ رب العالمین کو ممتا کی پیار پر اتنا رحم آیا، اسے یوں خراج تحسین پیش کیا، ہاجرہ آج تو اکیلی دوڑ رہی ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم میں قیامت تک کے لیے سارے زمانے کو دوڑاتا رہوں گا۔ ایک ماں کے عمل کی ابتدا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ یتیم کے سامنے اپنی سگی اولاد سے پیار نہ کرنا، پڑوسیوں کو کھانوں کی خوشبو سے اذیت نہ دینا، اور امیر کو حکم دیا کسی غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرنا، احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محمد عربی جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، اخلاق بھی کسی کا نہیں، صورت بھی کسی کی نہیں، مکھڑا بھی کسی کا نہیں، چہرہ بھی محمد جیسا کسی کا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول نے کالی چادر پہنی اور میرے سامنے آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ اس کالی چادر میں کیسا لگ رہا ہوں؟ سیدہ عائشہ میں تو ظاہر تو فتح کی ملکہ تھی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی نکھار دیا ہے۔ چادر کی سیاہی نے صرف عائشہ سے نہیں پوچھا، جبریل سے بھی پوچھا، شمائل میں ہے نا، جناب جبریل وحی لائے یہ ان سے پوچھتے ہیں کیف وجدت، آپ آدم سے لے کر مجھ تک ہر ایک کے پاس آئے تو مجھے کیسا پائے؟ روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول آدم سے لے کر آپ تک، آدم تا ایندم، آدم سے لے کر آپ تک علیہ السلام سب کے پاس گیا، سب کو دیکھا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں ملاح بنے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل
کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازار میں بکتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم جس کو بھی دیکھا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ لم أرى أحدا أحسن قلبت مشارق الأرض ومغاربها، قلبت مشارق الأرض ومغاربها، لم أرى أحدا أحسن أجمل منك محمد، زي عرش تا فرش وزي فرش تا عرش، بارہا آنے جانا، لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں، آپ بے مثال۔ وہ کہا نا، سناؤں گا تب جب آپ مسکرائیں گے، بات تو یہ مسکرانے والی بات ہے، آج آپ کی ساری ٹینشن دور کر کے جائیں۔ فرمایا یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، یہ گردن کی سفیدی، چہرے کی سفیدی، اللہ کے رسول کا رنگ سفید سرخی مائل، سفید بالکل چٹا انڈے کی طرح سفید، سفید سرخی مائل۔ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی۔ محمد عربی کا مکھڑا، چہرہ، صورت، ہجرت کے سفر میں ایک بڑھیا سے کھانا مانگا، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک بڑھیا سے کھانا مانگا، وہ کہنے لگی اے حسین اجنبی، اے حسین اجنبی، قحط کا زمانہ ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رحمت عالم نے گھر میں ایک کونے میں کھڑی ہوئی بکری کی طرف اشارہ کیا، اس کا دودھ لے لو۔ وہ عرض کرنے لگی اے حسین مسافر، میرا شوہر صبح جانور چرانے کے لیے جنگل چلا گیا، یہ بکری تو اتنی نحیف ہے، اتنی کمزور ہے، اگر چلنے کے قابل ہوتی تو چلنے بھی چلی جاتی، تو چل نہیں سکتی، دودھ کہاں سے دی؟ لیکن معبد کہتی ہیں پھر اس نفیس مسافر نے خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے سراپا رکھنے والے حسین اجنبی نے میری بکری کے قریب ہو کر اس کی پشت پر دست رحمت پھیرا، بکری نے پاؤں پھیلائے، اس نے دست رحمت سے دودھ دوہا، میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اس نے پیالہ اٹھایا، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا چھوٹا، اس نے سب سے پہلے میرے بیٹے کو پلایا، پھر مجھے پلایا، پھر اپنے
صدیق اکبر کو بلایا اور پھر آخر میں یہ تو عرف محمدی ہے، دعا بھی یہاں بھی آخر وی آئی پی آخر وی آئی پی آخر میں جھوٹا سب کا بچاؤ، محمد سے بڑھ کر وی آئی پی کون؟ ام معبد فرماتی ہیں میں سراپا کو دیکھنے میں اتنی مستغرق تھی، اتنی غرق تھی، اس کی برکتیں بھی دیکھتی تھی، اس کے حسن کے لشکارے بھی دیکھتی تھی، محب ہوئی، زبان گنگ تھی، زبان بند تھی، اس نے برکتیں بکھیری اور چلا گیا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ حیرت کی وجہ سے مجھے اتنا بھی خیال نہ رہا کہ ان کا نام پوچھ لوں، تعارف کون۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا، اس نے دودھ کا اور برکتوں کا حال پوچھا۔ میں نے عرض کی آیا تو ایک مسافر تھا، لیکن تھا بڑا عجیب، تھا بڑا حسین۔ رأیت رجلا حسینا قسیما وسیما قسیما احسن من بعید اجمل من قریب۔ وہ جب دور سے آ رہا تھا بہت خوبصورت تھا، جب نزدیک آیا تو اور بھی حسین ہو گیا تھا۔ وہ قریب آیا، اس نے برکتیں سمیٹ، اس نے برکتیں ڈالیں۔ شوہر کہنے لگا اس کا نام کیا تھا، تعارف کیا تھا اس کا؟ اب ام معبد کہتی ہے کہ میں نے سوچا بجائے اس کی کہ میں کہوں کہ مجھے یاد نہیں رہا، اس سے تو میری کمزوری ظاہر ہو جائے، میرا آیا نہیں سراپا تو اتنی ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں، نام پوچھا۔ میں نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا، میں نے کہا اس کا نام مبارک تھا، مبارک ان کا نام تھا، آج مبارک آئی تھی، برکتیں جو تھی۔ ام معبد کہتی ہیں غائبانہ دلوں میں ہم سب گھر والوں کے دلوں میں حب رسول کی شمع روشن ہوئی، محمد سے محبت کی، نام نہیں جانتے تھے، اللہ یہ ہمارے دلوں میں بھی روشن کرے۔ اب ہر روز شام کو میرا شوہر جب بکریاں چرا کر گھر لوٹتا، میں کھانا لگاتی اور وہ مجھے کہتا ام معبد کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس اجنبی مبارک کا حال سنا۔ روزانہ رات کو گھر میں ذکر رسول کی محفل سجتی، روزانہ رات کو، اور کبھی کبھی تو دن کو بھی میرا چھوٹا بچہ مجھ سے فرمائش کرتا اماں جان مبارک کا حال سناؤ نا، میں پھر بتاتی گڑیا برکتوں کو مشاہدہ کیا۔ ایک دن گھر میں سودا ختم ہو گیا، راشن لینے کے لیے قریب کی بستی میں چلی گئی، وہاں سے مطلوبہ چیزیں نہیں ملی، میں شہر کی آبادی میں چلی گئی، شہر میں مدینے میں مدینۃ الرسول میں چلی گئی، بازار میں تھی، میرا رخ دوسری طرف تھا، اچانک میرا بیٹا چیخا فصاح طفل، بچہ چیخا یا اماں انظر انظری، یا اماں انظری ھذا ہوا صاحب مبارک، صاحب اذ یقول صاحب، صحابیت پر تو نصب قطعی بھی ہے صدیق۔ بیٹا کہنے لگا اماں وہ رہا مبارک کا ساتھی جو اس دن ہمارے گھر آیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو صدیق اکبر کھڑے تھے، میں دوڑ کر قریب ہو گئی، میں نے عرض کی این المبارک، مبارک کہاں آئے؟ صدیق اکبر نے حیرت والی نظروں سے ہمیں دیکھا، کس مبارک کا پوچھتی ہیں؟
ام معبد کہتی ہے میں نے تفصیل بتائی، اس دن تم بھوکے آئے تھے، کھانا مانگ رہے تھے، پھر بکری وہ دودھ، صدیق اکبر پہچان گئے، کہنے لگے آؤ تمہیں مبارک سے ملاتا ہوں، مسجد نبوی میں لے گئے، صحن مسجد میں محمد عربی تشریف فرما ہے، صحن مسجد میں محمد عربی تشریف۔ ام معبد کہتی ہیں میں اور میرا بیٹا کتنی دیر تک محمد کی صحبت میں بیٹھے رہے، کلمہ پڑھایا اور ہم دونوں ماں بیٹا کو اسلام کی دولت عطا کر دی، ہم نے دولت لے لی۔ شام کو جب گھر لوٹے میرا خامد آیا، اس نے کہا لگتا ہے آج پھر مبارک آیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے وہی خوشبو، عجیب سی ایک روحانیت کو محسوس ہو رہی۔ ام معبد کہتی ہے میں نے عرض کی، اپنے شوہر سے کہا آج مبارک نہیں آیا تھا، آج تو ہم اس کے پاس گئے تھے، ساری دنیا ہم جس کو اپنے گھر میں مبارک مبارک کہتے رہے، ساری دنیا اسی کو تو محمد کہتی ہے۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، وہ عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، پدر وہ کہ تصویر شفقت سراپا، وہ واعظ کہ میٹھا ہے ہر بول اس کا، وہ مزدور مٹی اٹھا لے جو سر پر، وہ سلطان کہ سکہ ہے سارے دہر پر، وہ طاہر کہ دل بھی کدورت سے خالی، وہ اعلیٰ کہ طرح مساوات ڈالی، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھائے، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنائے، کچھ ایسا اخوت کا چشمہ بہایا کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، محمد جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، محمد جیسی صورت بھی کسی کی نہیں، تو کینہ خورد والو یہ تو وہ ذکر ہے جس کو رب نے بھی رفعنا لک ذکر کیا، ذکر رسول وہ تذکرہ ہے جس پر اللہ نے بھی ناز کیا۔ خطیبانہ مبارکہ نہیں کر رہا، ہوش میں کہہ رہا، جس پر اللہ کو بھی ناز ہے، کسی نعمت پر اللہ نے ناز نہیں کیا لیکن اس پر کیا۔ لقد من اللہ علیکم، میرا احسان ہے کہ میں نے ایسا عظیم الشان پیغمبر تمہیں دی اور تم اس کی امت میں ہو۔ 12 ربیع الاول یہ وہ یادگار دن ہے جس کی خاص نسبت ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ آج ہم اس دن کی عظمت اور فضیلت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے
مولانا افتخار بٹ صاحب اور قاری محمد شہزاد صاحب نے اور ان کے رفقا نے، آپ حضرات نے یہ بڑی خوبصورت محفل ذکر رسول کی سجائی. اللہ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی تمام حاجات کو بھی پورا فرمائے، بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. اور آج کی اس محفل کا ایثار ثواب ہم کرتے ہیں حافظ محمد زعفران شریف اور جتنے مسجد کے متعلقین احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اس مجلس میں ذکر رسول، ذکر خدا کا ثواب ان کو بھی پہنچائے. میرا ایک ساتھی ہے، وہ میرا ڈرائیور بھی ہے، نعت خان بھی بڑا اچھا تھا، وہ جس کا میں بھی ذکر کرتا ہوں، وہ بڑا اچھا تھا. 2-3 منٹ کے لیے نعت پڑھتا ہے. نعت کے بعد میں دستار بندی ہوگی، دعا ہوگی. اب 2-3 منٹ کے لیے قاری محمد آصف صاحب ماشاءاللہ یہ بڑی خدمت مجھے کراچی سے ڈرائیو کر کے لائے، پورا ملک گھوم کے آئے. اللہ تعالیٰ اس کی خدمت بھی کرے اور اس کی بہت خوبصورت آواز ہے، اس کی نعت سنا. اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوگی. تمام حضرات تشریف. قرآن پاک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بچہ قرآن پاک کو نازل و مکمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دعا کے بعد سارے ذات کھانا تناول فرمائیں گے اور کوئی ساتھی بھی جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھے بغیر نہ جائے. 4:30 بجے جماعت انشاءاللہ عزیز 4:15 تک اذان ہوگی. مسجد میں موجود ہوں گے، جماعت با جماعت پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی. اگر باہر نکلیں گے تو پھر نماز بھی رہ جاتی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ منتظمین نے یہ جو خوبصورت 12 ربیع الاول کے حوالے سے ذکر رسول کی محفل، اصحاب رسول کے تذکرے کی، توحید و سنت کے ذکر کی محفل سے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب رجب بالخصوص حافظ زعفران شہید اور اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں اور اس محلہ کے جتنے لوگ ہیں، ان کے جتنے متعلقین، والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما. اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ اس مسجد کی وجہ سے، اس مدرسے کی وجہ سے یا اللہ اس پورے محلے پر رحمت کا نزول فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. دینی خدمات یا اللہ جو جس طرح ٹوٹی پھوٹی ہم کر رہے ہیں یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مدارس کی، مساجد کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنی بھی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ علوم دینیہ، علوم قرآنیہ کی ترویج و اشاعت کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما. ان کے معاونین، ان کے محبین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو دین دار بنا. بے دینی کے یا اللہ کینسر سے محفوظ فرما.
الہاد، لبرلزم، یا اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ کر، ہمیں اپنے دین پر، اپنی ثقافت، اپنے اقدار پر مستحکم ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم